26 نومبر 2026 سے پہلے انڈیا کی معیشت خاک ہو جائے گی اور 26 نومبر 2026 سے پہلے اوکے انڈیا کی معیشت خاک ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قرض فری ہوگا. پاکستان پہ ایک سکے کا قرض نہیں ہوگا کسی دنیا کا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. کیسے ہوگا یہ سنیں گے آپ تفصیل سے. آج کا مدعا ہے پاکستان. آج پاکستان کا بینڈ بجانا ہے. رہا نہیں گیا کیونکہ یہ پھر اپنی اوقات بھول گئے. IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکے پڑے ہیں. تو اب تک کی جو پاکستان کے ایسٹ ہیں وہ $7,500 ارب ہیں. 68 پہ آپ جب پہنچے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 7.5 ٹریلین ڈالر. ہندوستانیوں تم نے تو اسلام کی دشمنی میں یہودیوں سے بھیک مانگ کے 3 ٹریلین کی بنائی نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں $7,500 ارب کے ذخائر دیے. 180 ارب روپے کا ہائیک ان ٹیکس یعنی ٹیکس میں بڑھوتری. یہ اس دیش کی وہ حالت ہو گئی کہ IMF ان کو بتا رہا ہے کہ تم اپنی دیش کی جنتا پر کیسے ٹیکس لگاؤ. لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. The sovereignty of Pakistan is finished. پاکستان is no more a sovereign state. لیکن پاکستان میں الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا یہ شعر کا مصرع عین سیٹ بیٹھتا ہے. یہاں پر کوئی چیز صحیح سے نہیں ہوتی. اردو کی ایک اور کہاوت ہے, ہندی میں بھی استعمال ہو جاتی ہے کہ الٹی گنگا بہنا. یہاں پر گنگا الٹی بہتی ہے. یہاں پہ کبھی کبھی دریائے سندھ کا پانی بھی الٹا بہ جاتا ہے. لیکن انڈیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں فیصل صاحب, جو آنیسٹلی اسپیکنگ لوگ اس بات کو جیسے کہتے ہیں نا بائی نہیں کر رہے کہ کیسے گر سکتی ہے دنیا کی تیسری چوتھی نہیں چلے میں 5ویں اکانومی کہہ رہی ہوں نا, دنیا کی 5ویں بڑی معیشت جس پر پوری دنیا کی IT سیکٹر سے لے کر ہر چیز 50% تو ببل گم ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں نا 50. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو میں مر تو نہیں گیا. آپ بھی زندہ ہیں انشاءاللہ, میں بھی زندہ ہوں. آنے والے دنوں میں دیکھتے رہیے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کے سٹاک پہ نظر رکھیں. ان کی گھبراہٹ اب نظر آنا شروع ہوئی. 50% مطلب یہ 3.5 ٹریلین کے جو دعوے کر رہے ہیں یہ 1.25 ٹریلین پہ رہ جائیں گے. جیسے ہی اسرائیل ختم ہوگا آٹومیٹک اس کے نظام کے ساتھ یہ انڈیا بھی ختم ہو جائے گا. اس کی معیشت بھی ختم ہو جائے گی, اس کی تجارت بھی ختم ہو جائے گی. اور جتنی انہوں نے پورٹس بنا رکھی ہیں سعودی عرب اور UAE کے $100 بلین کے ایبا پر, وہ صرف مچھلی اور جھینگا پکڑنے لائق ہوگی. میں بتا رہا ہوں تو یہ ہوگا. اچھا سنیں نا, ان کو بولو اپنے جہاز بھیجو نظر یمن کے سامنے. بھیجو نا, اسرائیل بھی بھیجے, تم بھی بھیجو. اگر یمن نے نہ ڈبو دیے تو میں یہاں بیٹھا ہوں. ہاں تمہارا جتنا جہاز اسلحہ لے کے جائے گا اسرائیل وہ پہنچ نہیں پائے گا. شکاگو, ایلینوائے, لاس اینجلس, کیلیفورنیا میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے, جس کا بھی تذکرہ فیصل رضا عابدی بھی کر رہے تھے کہ دنیا میں عالم انسانیت جو ہے اس کی ایک بڑی مختلف شکل ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. اور یہی نہیں بلکہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, اسٹار بکس ہو گیا, وکٹوریا سیکریٹس ہیں, پھر باقی اور میکڈونلڈز اور باقی ساری جو چینز ہیں, ان کا پوری طرح سے بائیکاٹ ہے. مطلب نارمل جو وہاں پہ فیصل صاحب جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حالات سے, وہ بھی ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں, وچ مینس کہ دیٹ میسج جو چاہیے تھا شاید لوگوں کو کہ مظلومیت کے ساتھ کھڑے ہوں وہ پہنچ رہا ہے. یہ آدھا کام ہے انڈینز کا بھی ہونا چاہیے. یہ برابر کے حصے دار ہیں. انڈینز کا بائیکاٹ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو اپنے اوپر انڈین پروڈکٹ کو حرام قرار دینا چاہیے. اور دنیا دیکھے گی. یہی نریندر مودی ان مسلمان ماؤں بہنوں کو جن کے شہدا کو یہ دہشت گرد قرار دیتا تھا, آتنکوادی قرار دیتا تھا, انہی کے آگے ناک سے لکیریں نکالے گا حیفا کو کنٹینیو کرنے کے لیے. لیکن اب اس کے پلیت قدم مانی آئیں گے انشاءاللہ. اس سال سے پہلے آپ دیکھیں گے یہ دوڑ لگائیں گے اور بھاگیں گے ایسے جیسے یہ بھاگا کرتے ہیں. یہ انتہا پسند ہندو. بہرحال لیٹس کم ٹو دا پاکستان. ہاں میں پہلے سوال کر لوں. یہ جو آپ اب دیکھیں جب آپ دوسری کی معیشت کے والے سے بات کرتے ہیں نا, تو آپ ہی نے میرے پروگرام میں کہا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور 2025 میں یہ اس قابل ہوگی کہ اس کے اوپر قرضے تک نہیں ہوں گے. اس پر بھی لوگوں نے اسی پروگرام کے ریفرنس کے ساتھ اور آپ کا جو پچھلا پروگرام ہے یہ اکھنڈ بھارت والا, اس کو ٹیگ کر کے یہ سوال کیا کہ ہماری معیشت کو گرا کر کتنے اربہ روپے یا ٹریلینز کی تم معیشت بنا لو گے. یہ سوال آپ کے لیے, اب ذرا اس کا جواب دیں. 26 نومبر 2026 سے پہلے انڈیا کی معیشت خاک ہو جائے گی. 26 نومبر 2026 سے پہلے اوکے انڈیا کی معیشت خاک ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قرض فری ہوگا. پاکستان پہ ایک سکے کا قرض نہیں ہوگا کسی دنیا کا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. کیسے ہوگا یہ سنیں گے آپ تفصیل سے. نمبر 3, پاکستان $5,000 ارب کے ایسٹ کا مالک بتایا تھا. اس وقت ہماری ریسرچ تھی 61%. اب ہم پہنچ گئے 68% پہ. چونکہ پاڑا چنار کا محاصرہ کر کے طالبان نے حملہ کر رکھا ہے, وہ ابھی تھوڑا اسٹینڈ بائی ہے, اس کو کمپلیٹ کریں گے 2 مہینے میں. تو اب تک کی جو
پاکستان کے ایسٹ ہیں وہ 7,500 ارب ڈالر ہیں. 68 پہ آپ جب پہنچے تو کتنے ہو گئے؟ 7.5 ٹریلین ڈالر. ہندوستانیوں تم نے تو اسلام کی دشمنی میں یہودیوں سے بھیک مانگ کے 3 ٹریلین کی بنائی نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7,500 ارب ڈالر کے ذخائر دیے. تو یہ 3 دعوے ہیں میرے: انڈیا کا خاک ہونا، پاکستان کا مضبوط معیشت کے ساتھ سامنے آنا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ سب چیزیں میرے لیے بیکار تھیں اگر پاکستان میں ایک عمل نہ شروع ہوتا. پہلی بار ہم تمام پاکستانیوں نے دیکھا گزشتہ اس 4-5 ماہ کے اندر، جو کہ آرمی چیف نے پالیسیز کو اپنی اجاگر کرنا شروع کیا، کہ ہم نے اسمگلروں کے چہرے پہ خوف دیکھنا شروع کیا. فرسٹ ٹائم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، پہلی بار رشوت خور، حرام خور آفیسروں کے ہم نے چہرے پہ خوف دیکھا ہے. پہلی بار پاکستان کی معیشت کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی بار پاکستان میں یہ جو جگہ جگہ لٹتے پھر رہے تھے، اس کے اندر کمی واقع ہوتے ہوئے دیکھی ہے. تو اگر یہ افغان ٹریڈ بند نہ ہوتا، جو کہ آرمی چیف کا تاریخی کارنامہ جو سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اگر یہاں سے افغان ریفیوجیز واپس نہ جاتے تو یہ میری ریسرچ صرف گاربیج باکس کے علاوہ کچھ نہیں تھی. لیکن اب وقت آ گیا ہے، چونکہ پاکستان نے اس پہ عمل کیا ہے ریفیوجیز کو واپس بھیجنے میں اور افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کو روکنے میں. تیسرا تقاضا اس میں رہتا ہے آرمی چیف صاحب، وہ یہ ہے کہ پاکستان پہ تمام ڈرائی پورٹ سے امپورٹ کرنے پہ پابندی عائد کی جائے. یہ صرف ایکسپورٹ کے لیے بنائی گئی تھی، جس سے ریونیو تتر بتر ہو گیا اور کراچی کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. کراچی سے تو پورا ریونیو آتا تھا. یہ جتنی ڈرائی پورٹ بنائی ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، اس پہ امپورٹ کا کیا کام ہے علاوہ اس کے کہ اس کو اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور 75% ریونیو ان ڈرائی پورٹ سے ضائع ہو رہا ہے، جو سیالکوٹ میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، KPK کے اندر ہے. ان پہ اگر آپ نے پابندی لگا دی تو میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں پاکستان کی معیشت کو اٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور پاکستان ترقی کرے گا. اور دوسرا، ہم تمام عوام پاکستان، آرمی چیف آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو قدم آپ نے اٹھائے ہیں اس میں سے ایک قدم بھی اب واپس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے بھی دنیا دیکھے گی. آپ کو اندازہ ہی نہیں پاکستان کیا ہے. پاکستان دنیا کے کل خزانوں کا 30% خزانوں کا مالک ہے، اور اس 7,500 ارب ڈالر کے خزانے جو ہیں اس کا 60% صرف گلگت بلتستان اور پاڑا چنار میں موجود ہے. یہ 26 کا جو آپ ہنسا دے رہے ہیں، 2026، پھر 26 نومبر، آج 26 شروع ہو رہا ہے، پھر 1/26 ابھی مغرب کے بعد شروع شروع ہے ہو کہ گیا. جب سے میں نے کام کیا، جو جہاں جن جگہ میرا اختیار رہا، میں نے ہمیشہ وہاں ٹائم کو ٹارگٹ کیا ہے. اچھا، اس کی وجہ ہے کہ مجھے انرجی ملتی ہے. اچھا، میں کہتا ہوں اس تاریخ تک میں یہ کام کروں گا تو مجھے شکست کا خوف تیزی سے طاقت سے کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے اور میں چیز کرتا ہوں. یہ 26 سال اللہ تعالیٰ کا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کی تباہی کا اور پاکستان کے اٹھنے کا سال اللہ تعالیٰ کا ہے. جے ہند دوستو. مہاکنگال پاکستان غریبی اور بھوکماری کی اور تیزی سے بڑھ رہا ہے. پولیٹیکل کرائسس کے بیچ آرتھک تنگی سے پاکستان بدحال ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے ارتھ ویوستھا کو سنبھالنے میں پڑوسی ملک کی سرکار بھی ہیلپ نہیں کر پا رہی ہے. پاکستان کی حالت دن پر دن خراب ہوتی جا رہی ہے. آبادی کے معاملے میں پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا دیش ہے، لیکن پاکستان میں لوگوں کے پاس روزگار کے نام پر کچھ نہیں بچا ہے. تازہ آرتھک سرویکشن کے مطابق سال 2022-23 میں پاکستان کی ارتھ ویوستھا اور شرنک ہو گئی ہے. پاکستان کی پاپولیشن 23 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اکانومی 341 ارب ڈالر کی ہے. جہاں بھارت کی GDP ان دنوں تیزی سے بڑھ رہی ہے. حال میں آئے GDP آنکڑوں کے مطابق فائنینشیل ایئر 2022-23 میں بھارت کی GDP گروتھ ریٹ 7.2% رہی ہے. بھارت کی GDP ایسے سمے پر وکاس کر رہی ہے جب پشچمی دیشوں کی ارتھ ویوستھا میں مندی کی آشنکا جتائی جا رہی ہے. دوسری اور آرتھک سنکٹ کے بیچ پاکستان کی ارتھ ویوستھا کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بنا ہوا ہے. خود پاکستان کی اور سے سال 2022-23 کے لیے GDP انومان 2% گھٹا کر 0.29% کر دیا گیا ہے. حالانکہ پاکستان ایسے لمبی باتیں کرتے رہتے ہیں جو سارے دنیا کے لوگوں کو سن کے مزہ آئے.